اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیات کریمہ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ منافق یا وہ لوگ جو معاشرے میں اپنی پہچان حقیقت چھپا کے رکھتے ہیں اور دھوکہ دینے کے لیے اپنا کاذب چہرہ شخصیت بنا کے متعارف کرواتے ہیں، یہ مومنین کے ساتھ میل ملاپ رکھتے ہیں، میل جول رکھتے ہیں، اور شیاطین کے ساتھ بھی خلوتوں میں ملتے ہیں۔ مومنین کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور شیاطین کو جا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم مومنین کا استہزاء کرنے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کی استہزاء کرتا ہے، وَیَمُدُّہُمْ فِی طُغْیَانِہِمْ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ اللہ انہیں ان کے طغیان میں آگے بڑھا دیتا ہے، یعمہون، حیرت و سرگردانی میں رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایسے افعال متعدد اپنی ذات کی طرف منسوب کیے ہیں جو مخلوق کے اعمال ہیں، اور بعض ایسے اعمال بھی ہیں جو اپنے معنی کے لحاظ سے مثبت تفسیر نہیں رکھتے، جیسے استہزاء ہے، یا جیسے خدعہ ہے، یا جیسے مکر ہے۔ اسی وجہ سے علماء مفسرین ان معانی کی تنزیہ کرتے ہیں، تصرف کرتے ہیں معانی میں، کہ اللہ کی طرف جب نسبت دیتے ہیں تو یہ اپنے منفی معنی میں اور منفی رنگ میں نہ ہوں، لیکن منفی پہلو ان معانی کی ذات میں شامل ہے۔ اگر ان کا منفی پہلو معنی سے چھین لیا جائے تو اس سرے سے معنی باقی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان نہیں فرمایا کہ یہ جب یہ الفاظ اور معانی منفی ہوں تو مخلوق کی طرف منسوب ہوں، اور ان کو ان کے منفی پہلو سے منزہ کر کے پھر آپ انہیں اللہ کی طرف نسبت دیں، بلکہ دونوں صورتوں میں ایک ہی معنی رکھتے ہیں اور منفی ہی معنی مراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی طرف نسبت دی ہے ان معانی کی، اور جہاں بھی یہ معانی آئے ہیں وہ مخلوق کے مجرمین کے اعمال کے نتیجے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان افعال کو اپنی جانب نسبت نہیں دی، پہلے انسان کا عمل ذکر کیا گیا ہے، پھر اس انسان کے عمل کے نتیجے کے طور پر
اس کا نتیجہ بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور اس نتیجے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر یہ مقرر کر دیا ہے، بلکہ نظام ہستی میں یہ مقرر کر دیا ہے کہ ہر سبب کا ایک نتیجہ ہے جس کا ذمہ دار وہ خود سبب ہے، اور یہ نتیجہ اس عمل کے علاوہ باقی اسباب کے نتیجے میں نہیں ملے گا۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے، انسان آپس میں کرتے ہیں کہ انسان ایک عمل انجام دیتا ہے اور اس عمل کا نتیجہ اسے اس عمل سے ہٹ کر کسی اور شکل میں ملتا ہے، اور نتیجہ بھی کسی دوسرے کا عمل ہوتا ہے۔ کوئی شخص اگر جسمانی محنت کرتا ہے اور اسے اس عمل کے جواب میں ایک دوسرا شخص جس نے اسے یہ عمل کروایا ہے یا اس کے عمل سے خوش ہوا ہے، وہ اسے اس کے عمل سے ہٹ کر ایک اور شکل میں اس کا نتیجہ یا اس کا صلہ دیتا ہے، اور وہ جو صلہ ہوتا ہے وہ اس پہلے عمل کرنے والے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ مستقل طور پر پاداش دینے والے، نتیجہ دینے والے کا علیحدہ عمل ہے۔ یعنی دو عمل دو فاعلوں سے سرزاد ہوئے ہیں۔ ایک عمل ابتداءً ایک شخص نے کیا ہے، اچھا عمل کیا ہے یا برا، اس کا فاعل یہ شخص ہے۔ دوسرے شخص نے اس کے اچھے عمل کے بدلے میں اس کو کوئی اجر دیا ہے یا اس کے برے عمل کے بدلے میں اس کو سزا دی ہے۔ جو سزا دی ہے وہ دوسرے شخص کا عمل ہے، اس کا فاعل ایک فرد دیگر قرار پایا ہے، اور وہ اس کا فعل ہے مستقل۔ اس اول پہلے عمل کے بدلے میں اس نے یہ کام کیا ہے، اس وجہ سے اس کو اس عمل کی جزا و سزا انسان شمار کرتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نہیں جزا و سزا و نتیجہ مقرر کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس میں نتیجہ خود اس عمل نے ایجاد کرنا ہے، نہ کہ بدلے میں فاعل دیگر، نتیجے کا فاعل کوئی اور ہوگا، عمل کا فاعل کوئی اور ہوگا۔ جیسے یہاں دنیاوی نظام میں ہے کہ یہاں ایک فاعل ایک فعل انجام دیتا ہے، دوسرا فاعل اس کے بدلے میں دوسرا فعل انجام دیتا ہے۔ چونکہ اس پہلے فعل کو مد نظر رکھتے ہوئے ملحوظ رکھتے ہوئے اس نے دوسرا کام انجام دیا ہے، لہٰذا اس کو اس کا اجر یا اجرت شمار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو نتائج ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ایک ہی فاعل ہے دونوں کا، عمل کا فاعل بھی یہی انسان ہے، اور اس عمل کے نتیجے میں جو نتیجہ نکلنا ہے، جو حاصل ہے، وہ بھی اسی کا فعل ہے، اور وہ فعل اسی کا فعل نتیجہ بن کر اس کے سامنے آتا ہے۔ اس کی مثال بھی دنیاوی نظام کے اندر موجود ہے۔ جیسے ہم بیماریاں دیکھتے ہیں، بیماری ایک نتیجہ ہے اور بے احتیاطی بھی ایک عمل ہے، یہ ایک ہی فرد کے دونوں عمل ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ کسی انسان نے باسی کھانا کھانا یہ ایک کا فعل ہو، اور بدہضمی کسی دوسرے نے آ کر اس کے اندر انتقاماً پیدا کر دی ہے، یا ثواباً اس کے اندر پیدا کر دی ہے بدہضمی۔ ان دونوں کا فاعل یہ فرد خود ہے۔ بے احتیاطی جو کی ہے، باسی کھانا کھایا ہے، ناقص کھانا کھایا ہے، اس کا فاعل بھی یہی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو حالت بنی ہے اس کی بدہضمی کی بیماری کی، اس کا فاعل بھی یہ خود ہے، یہ شخص۔
یہ ایک شخص کے دونوں فعل ہیں، لیکن ہم اسے تعبیر کرتے ہوئے، کسی کو سمجھاتے ہوئے، خصوصاً صحت کے معاملات میں انسان جب طبیب کے پاس جاتا ہے اور وہ سمجھاتا ہے، ہمیں رہنمائی کرتا ہے کہ آپ یہ چیزیں احتیاط کریں، یہ نہ کھائیں، اگر یہ کھائیں گے تو آپ کو یہ اثر ظاہر ہوگا، یہ بیماری ظاہر ہوگی۔ یہ کہتا طبیب ہے لیکن کرتا مریض خود ہے۔ یہ مریض طبیب کیوں کہتا ہے؟ چونکہ یہ مریض خود نہیں سمجھتا کہ یہ میرے ساتھ ہونا ہے، میرا ہی عمل کا ایک نتیجہ نکلنا ہے اور میں اسی میں اپنے کیے میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ یہ سمجھاتا طبیب ہے انسان کو، لہٰذا طبیب جو نتیجے انسان کو بتاتا ہے وہ انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں، جو کچھ کیا ہوتا ہے وہی خود اس کے اعمال ہیں۔ یہاں طبیب کو نہیں متہم کیا جا سکتا کہ آپ نے ایک مثلاً بد پرہیزی اس مریض نے کی ہے، بے احتیاطی اس مریض نے کی ہے، تو آپ اس کو معاف کر سکتے تھے، آپ اس کو بیمار نہ ہونے دیتے۔ اگر ایک شخص سے غلطی ہو گئی ہے، بد پرہیزی اس سے ہو گئی ہے، تو بیمار کرنا لازمی تھا، آپ نہ کرتے بیمار اس کو۔ طبیب بیمار نہیں کرتا، یہ شخص خود دونوں کا فاعل ہے، بیماری کا بھی، تکلیف کا بھی، درد کا بھی، اور جس ذریعے سے یہ درد پیدا ہوا ہے اس کا بھی فاعل یہ خود ہے۔ لیکن چونکہ وہ نتائج خود مریض جانتا نہیں ہے یا عام لوگ جانتے نہیں ہیں، اس نظام سے طبیب آگاہ ہے، بنایا ہوا اللہ کا نظام ہے لیکن فہم اس کی طبیب کو ہے، تو طبیب ہمیں نتیجے سے آگاہ کر دیتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے ساری عمر آپ کو یہ سزا ملے گی، ساری عمر کے لیے یہ سزا ہوگی۔ جیسے اگر ایک شخص بیماری میں مبتلا ہے، شوگر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہے اور احتیاط نہیں کرتا، یہ اس کی مقدار انسان کے خون میں زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے جسم میں کسی عضو میں عفونت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ عفونت شوگر کی وجہ سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، عضو ناکارہ کر دیتی ہے اور وہ عضو کاٹ دیا جاتا ہے، یا ایکسیڈنٹ میں اس نے خود ایکسیڈنٹ کیا اور عضو اپنا ناکارہ کر دیا، وہ کاٹ دیا، طبیب نے کاٹ دیا اس کا عضو۔ تو یہاں انسان یہ نہ کہے کہ اس نے کچھ اور کام کیا تھا، طبیب نے آ کر انتقاماً اس کا پاؤں کاٹ دیا ہے، اس نے اپنے کھانے میں شکر کی مقدار زیادہ رکھی ہے اور طبیب نے انتقام لیا ہے اسے اور انتقاماً بدلے میں پاؤں کاٹ دیا ہے۔ دونوں کام اس نے خود کیے ہیں، لیکن نتیجہ طبیب بتاتا ہے یا نتیجہ بظاہر طبیب اس کے سامنے ظاہر کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں اسی کے اپنے اعمال ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اس نظام میں اسباب وجوہات مقرر کی ہیں اور ان اسباب کے نتائج رکھے ہیں، اور انسان کو اختیار آزادی دی ہے ان اسباب میں کہ ان میں سے جس کا ارتکاب کرنا چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس ضابطے کے ساتھ کہ جو بھی ارتکاب کرے گا اس کا جو معین نتیجہ ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوگا۔ اب وہ نتیجہ اسے بعض اوقات معلوم ہوتا ہے کہ میرے اس عمل کا یہ نتیجہ ہوگا، بعض اوقات اسے معلوم نہیں ہے، اور وہ اللہ نے بتانا ہے اس کو، اللہ نے بتایا کہ تیرے ساتھ یہ ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے طبیب بتاتا ہے کہ اگر تو نے یہ غلطی کی تو تو مر بھی سکتا ہے،
تیرے اعضاء ناقص ہو سکتے ہیں، تجھے مہلک بیماری لگ سکتی ہے، تیرے جسم میں نقص پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ طبیب فاعل نہیں ہے، طبیب فقط اس کو بتا رہا ہے چونکہ اس نظام کو سمجھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اور اس نظام کو انسان کے سامنے بیان بھی کیا ہے، آگاہ کیا ہے اس کو کہ تیرے ہی عمل کا یہ نتیجہ نکلے گا تیرے سامنے۔ بس وہ منفی معنی ہی مراد ہے یہاں، نہ کہ استہزاء جب مخلوق کرے تو برے کام ہے، اور استہزاء اللہ کی طرف ہو تو اس کو پہلے منزہ کریں، اس کو کسی اچھائی میں معنی کر کے پھر اللہ کی طرف نسبت دیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ استہزاء جب انسان کرتا ہے اس استہزاء کا نتیجہ استہزاء ہی نکلتا ہے۔ یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جیسے تمسخر کا نتیجہ تمسخر ہی نکلتا ہے، اور یہ تمسخر کا نتیجہ اس انسان کو پتہ نہیں، آگاہ نہیں ہے، غافل ہے، اللہ نے اس کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ تجھے یہ نتیجہ ملے گا، اور اس نتیجے کا فاعل بھی خود یہی انسان ہوتا ہے، اس نے خود یہ نتیجہ حاصل کیا ہے، انتقاماً نہیں اس کو اللہ کی طرف سے اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا، یہ جو خود اس نے ابتداءً یہ عمل کیا ہے اسی کے اندر یہ چیز موجود تھی، اسی کی انتہا پہ یہ نتیجہ نکلنا تھا اس کا۔ اللہ یستعذی بہم، یہ جب مومنین کی استہزاء کرتے ہیں یہ خود استہزاء ہوتے ہیں، در حقیقت اپنے ہاتھوں یا اپنی زبان سے خود اپنی استہزاء کر رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کی ان کے اعمال کے نتیجے میں، وہ ہے ان کو طغیان میں بڑھا دینا، مد طغیان، مدہم فی طغیان، ان میں طغیانی آتی ہے اور اللہ ان کو طغیانی میں بڑھا دیتا ہے، یمدہم، اللہ انہیں بڑھاتا ہے، ان کو، ان منافقین کو انہی کے طغیان میں۔ طغیان بھی ان کا فعل ہے، اور اس طغیان کے اندر جو ان کا اترنا ہے وہ بھی ان کا اپنا فعل ہے، اور طغیان میں آگے بڑھنا یہ بھی ان کا اپنا کام ہے۔ چونکہ یہ قانون اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ طغیان جب انسان سے سرزد ہوتا ہے اور ارتکاب ہوتا ہے، یا انسان میں طغیان پیدا ہوتا ہے، تو طغیان متوقف چیز نہیں ہے، رکنے والی چیز نہیں ہے، طغیان کی ذات میں آگے بڑھنا ہے، امتداد طغیان کی ذات میں ہے، آگے بڑھنا، مددہ کسی چیز کے آگے جانے کو کہتے ہیں، اور اس چیز کے امداد، اس چیز کے امدادہ، اس کو آگے بڑھانے کو کہتے ہیں، کسی دوسرے کو آگے بڑھانے کو کہتے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہو، اس کا متعلق کچھ بھی ہو سکتا ہے، انسان اپنا ہاتھ آگے بڑھائے تو یہ بھی مد ہے، مد الید ہے، ہاتھ آگے بڑھانا۔ انسان کسی کے سامنے کوئی چیز آگے بڑھائے دوسرے کے سامنے، تو بھی کسی کے سامنے نہ بھی بڑھائے، ویسے ایک چیز آگے بڑھا دے، جہاں ہے اس سے اس کو آگے بڑھا دے، اسی کی سیدھ میں آگے لے جائے، لمبائی میں آگے لے جائے، اس کو مد کہتے ہیں۔ امتداد کسی چیز کا آگے بڑھنا، ممتد اسی طرح سیدھ میں آگے بڑھنے والی چیز، مسلسل آگے جانے والی چیز۔ طریق ممتد یعنی مسلسل آگے بڑھتا ہوا راستہ، جتنا آگے جائیں مزید آگے جا رہا ہے، جہاں پہ آپ پہنچے اور زیادہ آگے بڑھ رہا ہے، یہ امتداد کہلاتا ہے، یہ عنوان، یہ مطلب۔
اور طغیان حد سے باہر نکلنا ہے. امور کو پابند حدود کرتی ہیں. حدود، حد کا مطلب ہوتا ہے انتہا، کنارہ. وہ کنارہ جو وہاں جا کر شے کی جو سطح ہے یا شے کی وسعت ہے وہ وہاں ختم ہو جاتی ہے. مثلا جیسے یہ حال ہے، کمرہ ہے، یہ ایک جگہ پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، آگے دیوار آ جاتی ہے، وہاں سے آگے کمرہ نہیں جا رہا. یا یہ میز ہے، یہ ایک جگہ پہ ختم ہو رہی ہے چاروں طرف سے، جہاں پر جا کر منتہی ہوتی ہے اس کو حد کہتے ہیں. جہاں سے آگے نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہی، یہ حد ہے اس کی. تمام حقائق اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ایجاد کیے ہیں کہ ان کی حدیں مقرر کی ہیں. حدود وجودی ہیں ان کی، کہ وجود ان کا ان کناروں کے اندر، ان انتہاؤں کے اندر ہی رہے گا وجود ان کا، وہاں سے آگے نہیں بڑھنا اس نے. بس انسان، جیسے انسان کا وجود ہے اس کی حد ہے، انسان کے جسم کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھتا. جیسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا قد بڑھانا چاہتے ہیں لیکن نہیں بڑھا سکتے، چونکہ یہی حد ہے ان کی، اسی حد میں رک گیا ہے، وہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے چاروں سمت میں حدیں ہوتی ہیں، جس کو ہم حدود اربعہ کہتے ہیں، یعنی چار حدیں، چاروں طرف کی حدیں، دائیں بائیں، آمنے سامنے، یا شمال جنوب مشرق مغرب، جہاں پر وہ کنارے اس شے کے وجود کو روک رہے ہیں. یہ حدود ہیں چار، چاروں اطراف سے انہوں نے اس کو روکا ہوا ہے، اس کے اندر ہی اس کو رکھنا ہے. ایک تو حدود وجودی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ حدود جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خصوصاً مقرر کی ہیں، وہ حدود حقوقی ہیں، کہ ہر چند انسان اپنے فعل میں آگے بڑھ سکتا ہے. مقررہ حد جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہے، مثلا انسان نے نگاہ ڈالنی ہے، اس نگاہ کی ایک حد رکھی ہوئی ہے کہ یہاں تک آپ نگاہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آگے نہ دیکھیں، منع کیا ہے، روکا ہے. یہ تشریعی حد ہے. تشریعی حد وہاں قائم کی جاتی ہے جہاں پر تکوینی لحاظ سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے، لیکن تشریعی طور پر قانوناً روک دیا گیا ہے. قانون ضابطے کے ذریعے وہیں روکا جا سکتا ہے جہاں انسان تکوینی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے، وجودی طور پر آگے بڑھ سکتا ہے. یہ حدیں تشریعی قانون کی ضوابط کی اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں کہ ان ضوابط کے اندر آپ نے رہنا ہے. وہ ضوابط متعدد بنیادوں پر ہیں، اور تمام انسان کے افعال، اعمال، باطنی اور ظاہری، جوارحی جو انسان اعضاء و جوارح سے کرتا ہے عمل، یا جوانحی جو انسان اپنی باطنی صلاحیتوں سے کرتا ہے، جیسے ذہنی قوت کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے، ان سب کی حدود ہیں، ضوابط کی حدود ہیں، یعنی ضوابط ہیں، ان کے قوانین ہیں. آپ آگے جا سکتے ہیں تکویناً، لیکن قانوناً روک دیا گیا ہے کہ یہاں رکنا ہے آپ کو. جیسے آپ کا گھر ہے، اس کی آپ کا جتنا رقبہ ہے مکان کا، ایک کنال کا رقبہ ہے، تو ایک کنال میں آپ کو کہا گیا کہ اپنا گھر بنائیں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی زمین کے جوار میں جو زمین کسی اور کی ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتے. تکویناً داخل ہو سکتے ہیں، اس کو بھی اپنے گھر کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن قانون کی لحاظ سے روک دیا گیا. حد قانونی کھڑی کر دی گئی کہ آگے آپ کے لیے جانا جائز نہیں ہے.
لیکن ناجائز طور پر آگے کوئی جانا چاہے تو تقویناً نہیں روکا گیا، حد اس طرح سے تقوینی مقرر نہیں کی گئی۔ بعض جگہ تقوینی حدیں ہیں، جیسے انسان بیٹھے بیٹھے کھڑے ہوئے کہے کہ میں یہاں سے، جیسے زمین پہ چلتا ہوں میں پانی پہ بھی چلوں، میں ہوا پہ بھی چلوں، میں بلندی کی طرف بھی پرواز کروں، یہ حد ہے تقوینی، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن زمین پہ چل سکتے ہیں، تقویناً مجاز ہے، آپ زمین پہ چل سکتے ہیں۔ یہ ایک وجودی حد ہے، نظام ہستی میں کہ حد بنائی گئی ہے۔ تشریعاً حدود وہاں قائم کی گئی ہیں جہاں تقویناً راستے کھلے ہیں، میدان ہموار ہیں، انسان آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن قانون کے ذریعے روکا گیا ہے، حدیں قائم کی گئی ہیں۔ انسان تکوینی حدیں نہیں عبور کر سکتا، لیکن قانونی حدیں توڑ سکتا ہے، چونکہ قوانین انسان کے ارادے کے مطابق عمل ہوں گے۔ انسان ارادہ کرے گا ان قوانین کو عملی کرنے کا، نافذ کرنے کا، پھر یہ قوانین عملی ہوں گے۔ اگر ایک انسان نے ارادہ کیا ہے میں نہیں اس قانون کو عملی کرتا، تو وہ آگے جا سکتا ہے، خلاف قانون ناجائز طریقے سے آگے جا سکتا ہے ضابطہ توڑ کر۔ اس قانونی حد کو توڑ کر اور آگے بڑھنا یہ طغیان ہے، حد سے باہر چلے جانا طغیان ہے۔ حد جس طرف بھی بنائی گئی ہے، جانب قلت اگر حد بنائی گئی ہے کہ یہاں سے اندر نہیں جا سکتے آپ، تو یہ بھی ایک حد ہے، اور اگر جانب کثرت حد رکھی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا آگے جا سکتے ہیں، یہاں سے آگے نہیں جا سکتے، وہ بھی حد ہے۔ دونوں طرف حد کے اندر رہنا یہ اطاعت ہے۔ یہ اطاعت ہے، اور حد کو عبور کرنا آگاہانہ طور پر یہ تجاوز ہے اور طغیان ہے۔ یہ خوب انسان حدود میں اللہ تعالیٰ کے قوانین، یا جیسے ملکی قوانین ہیں، یہ قوانین انسان توڑتا ہے، عبور کرتا ہے، آئے دن سب کرتے ہیں۔ یہ بیرونی حدود کا جو طغیان ہے، تجاوز ہے، یہ نتیجہ ہے اندرونی طغیان کا۔ انسان کے اندر بھی صلاحیتیں ہیں، محرکات ہیں، عوامل ہیں، ان کی بھی حدیں بنائی گئی ہیں۔ ان کی حدیں ہیں خلقی، اخلاقی حدیں ہیں ان کی۔ ان صلاحیتوں کو انسان نے حد کے اندر رکھنا ہے۔ اگر وہاں پر انسان نے حد بندی کی ہوئی ہے یا حدود کا احترام کیا ہوا ہے اپنی ذات کے اندر، تو یہ انسان بیرونی حدیں بھی مراعات کرے گا۔ اگر اندر انسان نے حدیں مٹا دی ہیں تو باہر ناممکن ہے یہ حدوں کا احترام کرے۔ باہر زیادہ سے زیادہ کسی پہرے دار کو دیکھ کر، کسی چوکی دار کو دیکھ کر، کسی پولیس کو دیکھ کر اور جو جھجک جائے، رک جائے، خوف کی وجہ سے ممکن ہے حد نہ توڑے، لیکن ذاتاً متجاوز ہے، یہ طغیان گر ہے، یہ انسان ہر چند حد توڑنے کا اس کو موقع نہیں دیا جا رہا، لیکن اندر سے یہ انسان طاغوت ہے۔ یہ طغیان پہلے انسان کے اندر آتا ہے، وہاں بھی اسی طرح تعادل ہے، اور یہی قرآنی معارف یہ حکماء نے اپنے موضوع میں، جتنے ان کے موضوع میں آتے گئے ہیں، انہوں نے ان کی خوبصورت تفسیر کی ہے۔ مثلا انسانی نفس اور صفات نفس کی جو تشریح حکماء نے کی ہے، اس بنیاد پر انہوں نے 3 بنیادی صلاحیتیں انسان کی تشخیص دی ہیں نفسانی۔ ایک قوت فہم ہے، صلاحیت فہم کی، ایک صلاحیت ہے انسان کے اندر دافعہ، دفع کی، اور ایک صلاحیت ہے انسان کے اندر جذب کی۔
اصطلاحی نام ان کے وہ قوت فاہمہ اور قوت شہویہ و قوت غضبیہ، یہ مصطلح نام ہیں ان کے۔ یہ تین بنیادی نفسانی مادر صفات انسان کے اندر یہ ہیں، اور ان تینوں کے اندر حد بندی کی گئی ہے کہ انسان کی فہم کی حد یہ ہے، اور انسان کی قوت غضب یا جس کو دافعہ کہتے ہیں، دفاع کی قوت کی یہ حد ہے، اور اسی طرح جاذبہ جو جذب کی قوت ہے، اشتہا، اس کی یہ حد ہے۔ اور حدوں کے اندر کی حالت کو اعتدال کہا ہے انہوں نے، حکماء نے۔ یہ معتدل انسان ہے، عادل انسان یہ ہے۔ اور پھر ہر ایک کی دو صفات ذکر کی ہیں اعتدال سے باہر نکلنے کی، ایک افراط اور ایک تفریط۔ افراط اگر فہم کے اندر افراط آ جائے یا فہم کے اندر تفریط آ جائے انسان کی، اسی طرح انسان کی قوت دافعہ کے اندر اگر افراط ہو یا اس کے اندر تفریط آ جائے، اور اسی طرح قوت جاذبہ کے اندر اگر افراط ہو اور تفریط ہو، تو مجموعی طور پر تین اعتدالی کیفیات بنتی ہیں اور تین افراط کی اور تین تفریط کی بنتی ہیں۔ مجموعی طور پر یہ 9 بنیادی خلق اخلاقیات کی بنیادیں ہیں، یہ 9 چیزیں۔ تمام اخلاقیات جو ہمارے علماء نے اسلامی اخلاق تدوین کیا ہے، وہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ انہوں نے روایات اور آیات سے یہ سارا استنباط کیا ہے، نہ، یہ سب حکمت و فلسفہ سے لیا ہے۔ حکمت و فلسفہ نے جو نفس کی اور نفس کی کیفیات کی تشریح کی ہے، یہ ان کے مبانی ہیں۔ لیکن یہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ روایات و قرآن میں اخلاق انسان ذکر کیا گیا ہے، اس کی عقلی تفسیر ہے، یعنی مبانی اس کے ذکر کیے ہیں کہ یہ قرآن نے یا روایات نے یہ ان بنیادوں پر بیان کیا ہے۔ اب یہ 9 صفات ہیں جن میں سے 3 صفات اخلاق حسنہ کی بنیاد ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اعتدال در فہم، اعتدال در دفاع، اعتدال در جذب۔ یہ 3 تعادل، ان کے اندر سے پھر انسان کے دیگر خلقیات اور دیگر اخلاق پھوٹتے ہیں، نکلتے ہیں۔ ان سے پیدا ہونے والی جو صفات ہیں، اعتدال فہم کو حکمت کہتے ہیں، اعتدال دفاع کو شجاعت کہتے ہیں، اور اعتدال جذب کو عفت کہتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں یہ اصل بنیاد ہیں اخلاقیات کی، حکمت، شجاعت اور عفت۔ پھر ان سے آگے یہ پودے شجرے کی طرح ہیں، پھر ان سے آگے شاخیں نکلتی ہیں، ان شاخوں پہ آگے پھل لگتے ہیں، پھر ان کے آگے تفصیل ہے فراوان۔ اور منفی جو 3 ہیں، 3 تفریطی اور 3 افراطی، ان کے اندر بھی اسی طرح سے اگر انسان کے جسم میں افراط آ جائے، ان 3 کیفیات میں، 3 صلاحیتوں میں افراط آ جائے تو افراطی شخصیت بنتی ہے۔ اگر ان 3 کے اندر تفریط آ جائے تو تفریطی شخصیت بنتی ہے۔ اگر ان کے اندر اعتدال آ جائے تو انسان کی عادل صفت، انسان عادل بنتا ہے، متعادل انسان بنتا ہے۔ اب طغیان اس تفسیر کی روشنی میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے سمجھنا، طغیان باطنی، اندرونی طغیان، کہ انسان جب حد، جو تعادل کی حد ہے، اس سے افراط کی طرف مائل ہو جائے تو بھی طغیان ہے، اگر تفریط کی طرف مائل ہو جائے تو بھی طغیان ہے۔ تینوں صلاحیتوں میں فہم، یعنی طاغوتی فہم یا طغیانی والی فہم، جب انسان کی سوچ میں طغیان آ جائے،
سوچ میں جب طغیان آتا ہے یا انسان بے ربط چیزیں سمجھتا ہے یا مربوط کو بھی نہیں سمجھتا، یہ انسان ہے جو طغیان باطنی میں مبتلا ہے، اس کی دماغ میں یا اس کے ذہن میں طغیان ہے، تعادل نہیں ہے۔ اسی طرح انسان اگر معتدل ہو تو شجاع ہوتا ہے، اگر اس میں طغیان آ جائے تو متحور ہو جاتا ہے یا بزدل۔ بزدلی بھی طغیان ہے اور تحور بھی طغیان ہے۔ اور اسی طرح انسان کے جاذبہ میں اگر طغیان آ جائے، عفت طغیان اعتدال ہے، اور اگر عفت ختم ہو جائے تو یا خمود آ جاتا ہے انسان کے اندر، بیزاری، یہ طغیان ہے، بیزاری کی کیفیت۔ مثلا جیسے انسان بیزار ہو جاتا ہے، میں نے نہیں پڑھنا، یہ طغیان ہے، یہ طاغوت انسان ہے، یہ طغیانی ہے اس کے اندر۔ میں نے تربیت نہیں لینی، میں نے تعلیم نہیں لینی، میں نے تکامل نہیں کرنا، یہ طغیان ہے۔ اور یا پھر اس جاذبہ میں یہ ہے کہ وہ کمالات کو جذب کرنے کے بجائے شرور کو جذب کرنا شروع کر دے، یہ شریر ہے، شرارت کہتے ہیں اس کو۔ شریر، شرارت وہ طغیان ہے۔ شرارت ایک طغیان کا نام ہے، انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ شرارت صلاحیت جاذبہ کی طغیانی کا نام ہے۔ اور بیزاری، کمالات سے بیزاری، معروف سے بیزاری، تکامل سے بیزاری، رشد و پرورش سے بیزاری، یہ بھی طغیان ہے انسان کی شخصیت میں۔ اور تعادل یہ ہے کہ انسان عفیف ہو۔ یہ انہوں نے تشریح کی ہے، یعنی اپنے مبانی کے مطابق تشریح کی ہے، جو معارف قرآنی و معارف دینی کو سمجھنے کے لیے بہت اچھی بنیاد ہے، ایک منطق کا کردار ادا کرتی ہے یہ تفسیر حکماء کی۔ البتہ بعض میں دیگر جو غیر حکیم علماء اخلاق آئے ہیں، جنہوں نے حکمت کے بغیر اخلاق پڑھا ہے، ان کا گمان یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے آیات و روایات سے عکس کی ہیں، یہ تشریحات، پھر وہ ٹھونستے ہیں ان مطالب کو آیات اور روایات پر۔ طغیان سمجھنے کے لیے یہ حکماء کی تفسیر، جو نفس کی تفسیر کی ہے، انسانی نفس کی، کہ انسان کا نفس اس طرح کی کیفیات رکھتا ہے، افراط میں چلا جاتا ہے، تفریط میں چلا جاتا ہے، تعادل میں رہتا ہے۔ طغیان تعادل کے مقابلے میں ہوگا کہ انسان یا طاغوت ہے یا متعادل ہے۔ اور یہ اگر انسان کے اندر افراط ہے و تفریط ہے، تینوں صلاحیتوں کے لحاظ سے، یہ انسان باہر یقیناً طغیان کرے گا، یعنی حدود توڑے گا، قوانین توڑے گا، ضوابط توڑے گا۔ یہ کوئی بھی ضوابط بنائیں آپ خاندانی ضوابط بنائیں، یہ توڑ دے گا۔ آپ ملکی قوانین بنائیں، یہ تو توڑے گا، ان کو تجاوز کرے گا۔ آپ کسی ادارے کے ضوابط بنائیں، یہ طاغوت ان کو بھی توڑے گا، پائمال کرے گا۔ چونکہ اس کے اندر طغیان ہے، متعادل شخصیت نہیں ہے، غیر متعادل شخصیت کا مالک ہے یہ ہر صورت میں باہر طغیان کرے گا۔ اور جب طغیان شروع ہوتا ہے اندر سے، جیسے قوت فہم میں، سوچ میں طغیان آ گیا ہے، تو جب سوچ میں طغیان آ جاتا ہے، عقل یہیں ختم ہو جاتی ہے، شرارت آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں، شیطنت آ جاتی ہے انسان کے ذہن میں۔ اور اسی طرح باقی جو نفسانی کیفیات ہیں ان کے اندر بھی طغیان آ جاتا ہے۔ جب یہ طغیان آتا ہے تو انسان سوجھ بوجھ ختم ہو جاتی ہے، رشد ختم ہو جاتی ہے، تشخیص، بصیرت ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ چونکہ بصیرت تعادل کا نام ہے، تعادل ہو تو بصیرت ہے، اور اس کے اندر طغیان ہے تو یہ بے بصیرت انسان ہے، بے فراست انسان ہے، یہ اندھا انسان ہے۔
نابینا ہیں، آنکھیں ہیں۔ قرآن کریم نے بہت سارے موارد میں ان کو کبھی سمن بکمن عمیون کہا ہے، اور کبھی ان کو یہ کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، دماغ ہیں، دل ہیں، لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں اس سے۔ آنکھیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں۔ کان ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ کیوں کان ہوتے ہوئے نہیں سنتے، آنکھیں ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ چونکہ ان کی بصارت اور بصیرت ختم ہو گئی ہے طغیان کی وجہ سے۔ جو ظریف چیزیں ان کو دیکھنی چاہیے وہ حدود ان کو نظر نہیں آتی، تشخیص نہیں دے سکتے، محرم نامحرم، جائز ناجائز، اپنا پرایا، کیونکہ طغیان ہے اس کی شخصیت کے اندر۔ اس لیے یہ اندھا انسان ہے، یعنی اس کو کچھ چیز سمجھ نہیں آتی، یہ تشخیص کے قابل نہیں رہا ابھی، یہ فرق نہیں کر سکتا خیر و شر کے اندر، یہ فرق نہیں کر سکتا اچھائی اور برائی کے اندر، یہ فرق نہیں کر سکتا جائز و ناجائز کے اندر، یہ فرق نہیں کر سکتا نفع نقصان کے اندر۔ یہ پوری زندگی طغیان کا مطلب یعنی عمر بھر اب اس کیفیت میں رہے گا، تشخیص کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اس کی، بصیرت بصارت ختم ہو جائے گی اس کی، لہٰذا یہ اما ہے، اما ہے کے ساتھ اما، یا بصارت ختم ہونا، آنکھیں اندھی ہو جانا، اور اما عقل اندھی ہو جائے انسان کی، فہم ختم ہو جائے انسان کی۔ اب یہ باقی ساری عمر اس تردد میں رہے گا، یعنی اس کو کبھی بھی آپ اس کو پوچھیں جا کر کسی بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں، بچپن میں اس سے پوچھیں اندھا بے بصیرت، جوانی میں پوچھیں بے بصیرت، اس کو شادی سے پہلے پوچھیں بے بصیرت، شادی کے بعد پوچھیں بے بصیرت، کسی بھی زندگی کے مرحلے میں آپ جائیں تو اس کو بے بصیرت ہی پائیں گے جب تک طغیان میں ہے۔ یہ جو قاعدہ ہے کہ عمر بھر اس بے بصیرتی کے عالم میں رہے گا، یہ اس صورت میں کہ جب تک اس میں طغیان ہے، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو اختیار ارادہ دیا ہوا ہے، یہ طغیان اپنا ختم بھی کر سکتا ہے اور تعادل اپنے اندر ایجاد کر سکتا ہے۔ جب تعادل آئے گا، بھلے یہ زندگی کے کسی مرحلے میں پہنچ کے اور انسانوں کو حیرت میں ڈال سکتا ہے کہ یہ کل کا بے بصیرت انسان آج اتنا سمجھدار بن گیا ہے، آج اس کے اندر قوت تشخیص آ گئی، آج اس کے اندر تدبیر آ گئی، آج فہم و فراست آ گئی ہے، حق و باطل، جائز ناجائز، اچھا برا سب پہچان رہا ہے، تمیز کر رہا ہے، حدود کی شناخت ہو گئی ہے اس کو۔ یہ کسی مرحلے میں اگر اس کا طغیان ختم ہو جائے، لیکن طغیان اگر انسان اپنے آپ کو طغیان کے سپرد کر دے، طغیان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، یعنی افراط کی کوئی حد نہیں ہے کہ کتنا افراط میں انسان آگے جا سکتا ہے، یا تفریط میں کتنا انسان تفریط میں جا سکتا ہے، یہ لامتناہی حد ہے اس کی، لامحدود ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کی۔ روز بروز احمق سے احمق تر ہوتا جائے گا، شرور سے شرور تر ہوتا جائے گا، غبی سے غبی تر ہوتا جائے گا یہ انسان۔ طغیان میں کوئی حد نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی کتنا، بعض اوقات سوچتے ہیں یہ بڑے ماں باپ اپنے بچوں کے بارے میں یا معلمین شاگردوں کے بارے میں کہ کتنا طغیان کرے گا، یعنی ان کی توقع یہ ہے کہ طغیان کی ایک حد ہے، ایک جگہ پر جا کر رک جائے گا۔ نہ، طغیان میں حد نہیں ہے، طغیان بے حد آگے جا سکتا ہے۔ انسان اگر روکنا چاہے طغیان روک سکتا ہے، ورنہ خود طغیان میں ٹھہراؤ نہیں ہے، طغیان میں بڑھاوا ہے، بڑھوتری ہے، طغیان ہمیشہ آگے ہی جاتا ہے۔ یعنی طغیان کی ذات میں امتداد ہے، مد ہے، جس طرح جزر نہیں ہے، سمندر کے پانی میں مد ہے اور جزر ہے۔ جزر پانی کے اترنے کو کہتے ہیں، پانی ساحل سے اتر کے سمندر کی جانب پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور کافی پیچھے ہٹ جاتا ہے، بعض سمندروں میں کئی کلومیٹر پانی اوپر چڑھ آتا ہے اور پھر کئی کلومیٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جزر جب آئے تو کئی کلومیٹر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔
مد آئے کئی کلومیٹر خشکی پہ چڑھ جاتا ہے۔ پانی میں مد بھی ہے، جزر بھی ہے۔ طغیان میں صرف مد ہے، صرف آگے بڑھنا ہے، جزر نہیں ہے کہ خود اتنا آگے جا کے پھر طغیان خود پیچھے آ جائے گا۔ طغیان چونکہ حد سے نکلنے کا نام طغیان ہے، تو حد سے نکل کے پھر آگے راستہ ہموار ہے اس کے لیے۔ تنہا چیز جو روک سکتی تھی حد تھی، حد توڑ دی اس نے، آگے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ لہٰذا طغیان کی ذات میں مد ہے۔ اب یہ انسان جو استہزاء کرتا ہے، اس استہزاء کے پیچھے جو محرک ہے اس کے اندر کا طغیان ہے، اور طغیان نے اس کو اندھا، بے بہرا، بے بصیرت بنا دیا ہے، اور بے بصیرتی کے اس کیفیت میں یہ حیران، سرگردان، نافہم آگے ہی بڑھے گا، مزید آگے بڑھتا جائے گا، چونکہ طغیان ہے اس کے اندر۔ اس طغیان کی ذات کے اندر امتداد ہے، یعنی آگے بڑھنا ہی جانا ہے، جازر نہیں ہے، اترنا نہیں ہے۔ طغیان پیچھے نہیں ہٹتا، وہ عامل دیگر ہے جو جزر کا عمل کرتا ہے، یعنی پانی کو ممدود پانی کو یا ممتد پانی کو، جو آگے بڑھا ہوا پانی ہے، اس کو پیچھے، وہ بیرونی عامل یہ کام کرتا ہے سمندر کے پانی میں۔ خود ذات طغیان میں یوں نہیں ہے کہ آگے جائے کبھی پیچھے آئے، یہ طغیان کی طبیعت کے خلاف ہے۔ طغیان ہمیشہ آگے جانا ہے، اس نے امتداد ہے طغیان کی ذات میں، جزر نہیں ہے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ خوب، اب یہ اللہ نے قانون بنایا ہے، نظام بنایا ہے، اس نظام کے اندر یہ انسان کھڑا ہے، اور یہ انسان جب منافقت اختیار کرتا ہے اس کے اندر طغیان ہے۔ اب یہ طغیان اندرونی بیرون باہر بھی نکل آیا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ مومنین کو دھوکہ دیتا ہے، یہ شیاطین سے ملتا ہے، اور یہ مومنین کا تمسخر اڑاتا ہے۔ تمسخر، استہزاء، یعنی مذاق کرنا، مزاحیہ حالتیں بنانا اور تحقیر کرنا، مومنین کی توہین کرنا، تحقیر۔ اور جیسا اشارہ کیا تھا کہ آیات میں اس استہزاء کے متعلقات میں لکھا گیا کہ انبیاء کی بھی استہزاء کرتے ہیں، ائمہ کی کرتے ہیں، دین کی کرتے ہیں، آیات خدا کی کرتے ہیں، احکام کی استہزاء کرتے ہیں۔ خوب، یہ جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کی ہیں، یہ ان سب کی استہزاء کرتے ہیں، یعنی ان سب کی حضو و حقارت کے درپے ہیں۔ باب استفعال طلب کے معنوں میں ہوتا ہے، یعنی یہ ہمیشہ طالب تحقیر دین ہے۔ ہمیشہ جب خاموش بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی مستہزی ہی ہوتے ہیں۔ استہزاء، حضو، ایک جب تک حالت عمل میں ہے تو یہ حاضی ہے یہ انسان، لیکن جب نہیں کر رہا تحقیر تو یہ حاضی نہیں ہے ابھی۔ لیکن مستہزی ضروری نہیں کہ مشغول ہو، ابھی مستہزی وہ ہے جس کے اندر یہ طلب، یہ خواہش، یہ رجحان ہے کہ میں نے تحقیر کرنی ہے، بے شک ابھی چپ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس وقت بھی مستہزی ہی کہلائے گا، چونکہ استہزاء طلب حقارت ہے۔ یعنی یہ شخص چاہتا ہے دل سے کہ مومنین کی تحقیر کرے، دین کی تحقیر کرے، مقدسات کی توہین کرے، تحقیر کرے۔ خوب، جب ایک انسان کے اندر یہ رجحان اتنا پک جاتا ہے کہ دن رات یہی، جب نہیں بھی تحقیر کر رہا ہوتا تو ذہن میں نقشہ بنا رہا ہوتا ہے، سوچ ہے اس کی کہ تحقیر کروں، میں توہین کروں دوسروں کی، ابھی موقع نہیں مل رہا، اس وقت بھی یہ مستہزی ہے۔ یہ استہزاء حد شکنی ہے، یہ ساری حدیں توڑ رہا ہے، یہ طغیان ہے اس کا، اور طغیان میں امتداد ہے۔ اور طغیان انسان کے اندر عقل پہ پٹی باندھ دیتا ہے، چونکہ اندرونی طغیان انسان کو عمہ بنا دیتا ہے اور اعمیٰ بنا دیتا ہے، اور پھر انسان کو اس طغیان میں ممتد آگے لے جاتا ہے، بڑھا دیتا ہے آگے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انہیں بتایا ہے کہ یہ جو
طغیان میں آ گئے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، متوجہ نہیں ہیں کہ طغیان میں آنے کے بعد اب یہ اپنی حقارت، اپنی تحقیر کر رہے ہیں. خبر نہیں ہے ان کو، جب ہو جائے گا ان کے ساتھ، یعنی طغیان میں آئے ہوئے ہیں، اس طغیان میں یہ آگے بڑھیں گے، اور آگے بڑھتے ہوئے حیران اور سرگردان، اور بہت دور جا کر پھر انہیں آگاہی ہوگی. بعض کے بارے میں ہے کہ پوری زندگی کے آخری لمحے تک، یعنی احتضار تک، لحظہ موت تک متوجہ نہیں ہوں گے. جو ہی موت کا منظر ان کے آنکھوں میں سامنے آتا ہے، ایک تو ناگہانی موت ہوتی ہے جس میں ایکسیڈنٹل موت، انسان کو مہلت نہیں ملتی. ایک موت ہوتی ہے جو انسان ایک بڑھاپے کے نتیجے میں یا بیماری کے نتیجے میں دھیرے دھیرے موت کے آغوش میں جاتا ہے. وہاں پر انسان کو موت سے پہلے مناظر موت کے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، وہاں متوجہ ہو جاتا ہے. یا ویلتا لیتنی، وہاں پر کہتا ہے اے وای، اے کاش، یہ کیا کر دیا میں کیسے طغیان کی زندگی بسر کر رہا تھا، جب سب کچھ اس کے سامنے تکرار ہوتا ہے. اس نظام کو چونکہ اللہ نے بنایا ہوا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، اللہ استہزاء ان کی کرتا ہے، اور یمدہم فی طغیانہم، اللہ انہیں طغیان میں آگے بڑھا دیتا ہے. یعمہون، حیران، سرگردان، بے بصیرت، نافہم، کہ ان کے آخر تک یہ نہیں انہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کیا کریں، درست کیا ہے، نادرست کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. تمام عمر آخر تک انہیں تشخیص نہیں ہوتی. یہ کیفیت ہم پھر، یعنی قرآن سے اگر ہدایت لینی ہے تو اپنے سے شروع کریں. ہماری کیا کیفیت ہے اس وقت؟ آیا سرگردان ہیں، یا کوئی بصیرت، فراست، سمجھداری ہے، تشخیص ہے، اچھے برے کی تمیز ہے، صحیح غلط کی تمیز ہے، حق و باطل کی تمیز ہے، تشخیص دے سکتے ہیں راہیں، افکار، جہتیں، افراد، گروہ؟ آیا ہم اس قابل ہیں، کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے؟ نہیں آتا تو یعمہون ہیں، پھر انہی کی طرح سرگردان ہیں، اور اسی طرح سرگردانی میں ساری عمر گزار دیں گے ہم. اور اگر ہے یہ بے بصیرتی کی حالت، نافہمی کی حالت، کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بعض لوگ ہیں جن کو یا سب غلط نظر آتے ہیں یا سب اچھے نظر آتے ہیں. یہ بے بصیرتی ہے انسان کی. انسان کو سیاہ رنگ سیاہ نظر آئے، سفید سفید نظر آئے، صحیح آدمی صحیح نظر آئے، غلط آدمی غلط نظر آئے، صحیح بات صحیح لگے، غلط بات غلط لگے. اس کو کوئی بھی کرے، وہ خود غلط بات کرے، اپنی بات کو بھی کہے یہ غلط تھی، خود صحیح بات کرے، کہے صحیح تھی، دوسرے اس کے مخالفین صحیح بات کریں تو یہ کہے کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں، اور اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن غلط بات کریں تو یہ کہے غلط بات کر رہے ہیں. بے شک میرے بہن بھائی ہیں لیکن غلط بات کر رہے ہیں. اگر یہ تشخیص ہے وہ پھر تو مومن ہے. مومن عامہ نہیں ہوتا، مومن بابصیرت ہوتا ہے. مومن حقیقت تشخیص دے سکتا ہے. اور دوم یہ کہ طغیان میں ہے یا نہیں، ہمارے اندر باطن میں طغیان ہے یا نہیں ہے. اگر طغیان ہے تو پھر مطمئن ہو جائیں کہ بیرونی حدیں توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور توڑ رہے ہیں. ہم اپنے آس پاس کی حدیں، مثلا جس شخص کے ساتھ ایک کمرے میں ہم رہتے ہیں، اس کے حقوق، اس کی حدود کتنا خیال رکھتے ہیں ہم؟ تو حد شکن تو ہیں ہم. جو ساتھی ہے اس کے کتنا مراد کرتے ہیں، اس کے حقوق کے، اس کی حدود کا. مثلا ایک سو رہا ہے، ایک شور کر رہا ہے. یہ جو شور کر رہا ہے طاغوت ہے، یہ حد توڑ رہا ہے. اسی کو طغیان کہتے ہیں، حد پھلانگ دینا.
دوسرے کی حد پہ تجاوز کرنا، دوسروں کی اشیاء اٹھا لینا، بدگمانی ذہن میں آ جانا، تہمتیں لگانا، جھوٹ بولنا، یہ سب طغیان ہے۔ اگر اندر طغیان ہے تو باہر حتماً حد شکنی ہے۔ یہ پھر طغیان کا قانون امتداد ہے، یمدہم فی طغیانہم۔ اگر طغیان میں ہیں تو پھر یہ نہ کہ بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ عموماً یہ نادان والدین یہ منتے گئے کہ ابھی بچے ہیں، جوان ہیں، کوئی حرج نہیں، ابھی کرنے دو ان کو، بڑے ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑے ہو کے بڑے طغیان بنیں گے، بڑے طغیان گر بنیں گے، بڑے طاغوت بنیں گے۔ چھوٹے چور بڑے ہو کے بڑے چور بنیں گے، نہ کہ بڑے ہو کے سمجھ جائیں گے۔ بڑے ہو کے طغیان بڑھتا ہے، طغیان کی ذات میں امتداد ہے، بڑھوتری ہے، آگے بڑھتا ہے، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ انسان اس کا فاعل خود انسان ہے۔ مومنین کی استہزاء دلیل ہے، علامت ہے کہ یہ خود اپنی استہزاء کر رہے ہیں، یہ طغیان میں آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بے بصیرت ہیں، نافہم ہیں۔ اگر سمجھدار ہوتے، فہمیدہ ہوتے تو یہ نہ کرتے یہ حرکت جو ابھی مومنین کے ساتھ، سماج کے ساتھ کر رہی ہیں، دوغلا پن، یہ مکاری فریب نہ کرتے یہ کام۔ جو دوسروں کو فریب دیتا ہے اس سے بڑا احمق کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں چالاک ہوں، لیکن حقیقت میں قرآن کہتا ہے سب سے بڑا احمق یہی ہے جو دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ابھی قرآن کریم میں یہی حقیقت جو اس آیہ کریمہ میں بیان کی گئی ہے، اللہ یستعذی بہم و یمدہم فی طغیانہم یعمہون، آیات دیگر میں بھی اس کے متعلق رہنمائی کی گئی ہے۔ یہ زیادہ واضح تر یہاں پر سورہ مریم میں قانون امتداد ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ مریم آیہ 75 میں ہے، قل من کان فی الضلالہ، جو گمراہی میں ہے، جس نے خود گمراہی اختیار کر لی ہے۔ اب کیا ہوگا اس کا؟ گمراہ تو ہو گیا ہے، اب اسی جگہ جو 1 فٹ کی گمراہی میں ہے، آیا یہیں پہ کھڑا رہے گا؟ گمراہی سے واپس آئے گا؟ گمراہی میں آگے جائے گا؟ قانون کیا ہے اللہ کا؟ قل من کان فی الضلالہ فلیمدد لہ الرحمن مدا، جو گمراہی میں ہے یہ ادھر قائم نہیں رہے گا، رحمان اللہ اس کی گمراہی کو بڑھاتا رہے گا، آگے مزید اس کو آگے بڑھاتا رہے گا، مد دے گا، اس کو آگے دھکیل دے گا گمراہی میں۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، اتنا گمراہی میں آگے جائے گا کہ بالکل عذاب کے روبرو ہو جائے گا، یعنی تباہی کے بالکل قریب جا پہنچے گا، گمراہی میں آگے بڑھتا رہے گا، اتنا خدا اس کو گمراہی میں آگے بڑھائے گا کہ یہ اپنی آنکھوں سے عذاب جو وعدہ دیا گیا ہے وہ دیکھنا شروع کر دے گا۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون، جو وعدہ اللہ کا تھا وہ آنکھوں سے اس کو نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اما العذاب و اما الساعہ، یا مرنے سے پہلے عذاب یا پھر قیامت۔ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور اب جان جائیں گے سارے، اس وقت سارے جان جائیں گے کہ کون بدترین مکان میں، کون بدترین اپنی پوزیشن میں ہے۔ شر مکانن کون ہے؟ ضلالت میں جو کھڑے ہوئے ہیں، ان کی ضلالت کو اللہ بڑھاتا رہے گا، مسلسل بڑھاتا رہے گا۔ آپ رات کو ان کو دیکھیں گے گمراہی میں ایک درجے کی ہے، صبح اٹھیں گے گمراہ تر پائیں گے آپ ان کو، صبح ان سے ملیں شام کو گمراہ تر پائیں گے، اس صبح والی گمراہی سے زیادہ گمراہی ان کے اندر نظر آئے گی آپ کو۔ 1 ہفتہ پہلے جب ملے تھے گمراہی آپ نے دیکھی تھی، 1 ہفتہ بعد مزید گمراہ تر پائیں گے آپ ان کو۔ اسی طرح یہ آگے بڑھتے جائیں گے تاکہ جو اللہ نے وعدہ کیا اسے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اور پھر انہیں پتہ چل جائے گا، سب کو پتہ چل جائے گا کہ بدترین مکان اور بدترین جگہ، پوزیشن کس کی ہے،
وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور سب سے کمزور توانا ترین لشکر و گروہ کس کا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھ رہے ہیں، یہ آگے جانے دیں، قانون خدا ان کو آگے لے جائے گا، اور پھر وہاں دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اور ہدایت کا بھی یہی قانون ہے، یوں نہیں کہ جو ضلالت میں ہے تو امتداد ہے، ہدایت میں امتداد نہیں ہے، ہدایت میں بھی اللہ مزید اضافہ کرتا ہے۔ یزید اللہ الذین اہتدوا ہدن، جو ہدایت یافتہ ہیں یا ہدایت پر آئیں گے، اللہ روز بروز ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے۔ اللہ اضافہ کرتا ہے یعنی قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہاں پر بھی امتداد ہے، ہدایت میں بھی جو آدمی آئے گا رکے گا نہیں بلکہ آگے ہی بڑھتا جائے گا ہدایت میں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ سورہ اسراء میں آیا 20 کے اندر اسی قانون کا ایک اور پہلو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ آیا 20 سے پہلے آیا 18 اور 19 میں اس قانون کی جو بنیاد ہے وہ ذکر کی گئی ہے۔ من کان یرید العاجلہ، یہ جو اللہ طغیان میں آگے بڑھا دیتا ہے اور اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس کی تشریح ہے یہاں سورہ اسراء میں، یہ نظام ہے اللہ تعالیٰ کا۔ من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ جو دنیا میں عاجلہ فوری نتیجہ چاہتا ہے، یعنی کام ہی اتنا کرتا ہے کہ ابھی اس کو نتیجہ بھی مل جائے، خوب ہم دے دیتے ہیں، عجلنا لہ، فوری اس کو جو چاہتا ہے وہ فوراً اس کے لیے فراہم کر دیتے ہیں، وہ اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم، چونکہ جو اس نے کیا تھا ابھی لے لیا ہے، اب انجام کیا ہوگا اس کا؟ جہنم، مذموما مدحورا۔ ومن اراد الآخرہ، یہاں عاجلہ کے مقابلے میں آخرہ ہے، عاجلہ یعنی فوری، آخرہ یعنی بعد میں۔ ومن اراد الآخرہ، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو آخرہ یعنی بعد کا نتیجہ زیادہ مہم ہے۔ وسعی لہا سعیہا، وہو مومن، مومن بھی ہو، سعی بھی کرتا ہو اور آخرت کا بھی خواہاں ہو۔ فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، اس کی کوشش بھی بے نتیجہ نہیں جائے گی۔ اب قانون یہ ہے ان دو شکوں کے بعد، کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، کُلًّا نُمِدُّ، ہم دونوں کو امداد کرتے ہیں، یعنی دونوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا کام امداد ہے، مد ہے، آگے بڑھانا۔ عاجلہ والوں کو بھی عاجلہ میں آگے بڑھا دیتے ہیں، آخرہ والوں کو آخرت میں آگے بڑھا دیتے ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ من عطاء ربک، رب کی عطا سے دونوں کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وما کان عطاء ربک محظورا، عطاء رب میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی مانع حائل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مثال بھی دے دی، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وللآخرۃ اکبر درجات واکبر تفضیلا۔ خوب یہاں ان دو آیات میں بہت متعدد آیات ہیں مد کے بارے میں، امتداد کے بارے میں، یمدہم فی طغیانہم، لیکن ان دو آیات میں قرآن میں اصل نظام الہی کی تشریح کر دی ہے کہ جو جس وادی میں اختیار کرے گا ہمارا کام اسی میں اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم کیسے آگے بڑھائیں گے؟ نہ کہ اللہ آ کے فرد کو دھکا دے کے آگے پھینکتا ہے۔ اللہ کا قانون ایسا بنا ہوا ہے کہ اس قانون میں جو جس راہ پر چڑھا اس راہ میں آگے ہی جائے گا، چونکہ راستہ ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ راستہ غیر متناہی ہے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ، ہم سب کو آگے بڑھاتے جائیں گے۔ جہنم کا جس نے راستہ اختیار کیا ہم مزید آگے بڑھاتے جائیں گے اس کو، جس نے نجات کا راستہ اختیار کیا ہم اس میں آگے بڑھاتے رہیں گے، جس نے میدان اختیار کیا ہم اس میں آگے بڑھاتے جائیں گے اس کو۔ اب ہم یہ بڑھاوا
غلط تفسیر کرتے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو معصیت کی راہ میں جاتے ہیں، معصیت کے سارے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں، مادیت کی راہ میں جاتے ہیں، مادیت کے سارے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو کمالات کی راہ میں جاتے ہیں، کمالات کے دروازے ان پر کھل جاتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو معصیت کی راہ پر ہیں ان پر بند ہو جانے چاہیے دروازے، نہ، اللہ کا قانون ہے، یہاں آپ کا نہیں ہے بنا ہوا، انسان نہیں ہے، اللہ نے نظام بنا کے انسانوں کو نظام کے سپرد کر دیا ہے، نظام لے کر آگے جا رہا ہے، نظام ہی بڑھا رہا ہے، نظام کے اندر امتداد ہے، جس شک کو اختیار کریں گے، جس کشتی پہ بیٹھیں گے اس کشتی نے آگے بڑھنا ہے، کوئی کشتی ساحل پہ نہیں رکے گی، اللہ کا نظام ایسے ہے۔ انسان اختیار رکھتا ہے کس کشتی پہ بیٹھے، لیکن یہ جان لے کہ جس پہ بیٹھے گا اس کشتی نے آگے بڑھنا ہے، فوراً آپ کے بیٹھتے ہی کشتی چل پڑے گی۔ جہنم کی کشتی میں بیٹھے جہنم لے جائے گی، بہشت کی نجات کی کشتی میں بیٹھے وہاں پہنچ جائیں گے آپ۔ آیہ 186 میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جس کو گمراہ کر دے، اللہ جس کو گمراہ کر دے یعنی جس نے اللہ کی گمراہی کا، اللہ کی طرف سے بنایا ہوا جو نظام ہے اس میں گمراہی کا راستہ جس نے اختیار کر دیا، اس کو روکا جائے گا کہ گمراہ نہ ہو؟ نہ صرف روکا نہیں جائے گا، فلا ہادی اللہ، جس نے گمراہی اختیار کر دی اور اللہ نے جس کو گمراہی میں ڈال دیا اس کا کوئی ہادی نہیں ہوگا، اس کو کوئی رہنما راستہ دکھانے والا نہیں ہوگا۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جس نے گمراہی اختیار کر دی، اب یہاں یمدہم، وہاں یمدہم تھا، یہاں اس کی تفسیر ہے یذرہم فی طغیانہم، یعنی اس کو طغیان میں، چونکہ طغیان سے گمراہی میں آیا ہے، پہلے طغیان پیدا ہوا، پھر گمراہی میں آ کھڑا ہوا، پھر گمراہی میں آنے کے بعد اب کیا ہوگا؟ یذرہم، اللہ چھوڑ دیتا ہے اس کو، طغیان میں اپنے حوالے کر دیتا ہے کہ سب سے بری سزا جہنم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ خدا کسی کو اس کے سپرد کر دے۔ امیر المومنین کا بھی فرمانا ہے کہ ابغض الخلائق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور مغضوب مخلوق وہ ہے کہ وکلہ اللہ الی نفسہ، جس کو اللہ نے اس کے حوالے خود اپنے حال پہ چھوڑ دیا ہے، یہ سب سے مغضوب و سب سے معتوب انسان یہ ہے جس کو اللہ نے اپنے اس کے حوالے کر دیا، وکلہ اللہ الی نفسہ، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے زمام اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اسی لیے بہترین دعا انسان کے لیے یہ کہ ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا، ایک لحظے کے لیے ہمیں ہمارے اپنے سپرد مت کر، وہی ہماری گمراہی کا لحظہ ہوگا جس لحظے تو نے ہماری زمام خود ہمارے حوالے کر دی۔ یذرہم، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے، فی طغیانہم یعمہون، ان کے طغیان میں، یہ طغیان میں آئے، گمراہی اختیار کی، اللہ نے یمدو کا معنی کیا ہوا؟ یذرہم، چھوڑ دیتا ہے ان کو، اسی نظام الہی کے سپرد کر دیتا ہے کہ طغیان لے جائے اس کو، جس طرح سیلاب آتا ہے سیلاب کے سپرد کر دیا، لے جائے سیلاب اس کو جہاں مرضی اب جا کے پٹک دے۔ یذرہم فی طغیانہم یعمہون۔ اسی طرح سورہ یونس میں آیا 11 میں ہے وَلَوْ يُعَجَّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ، جس طرح لوگ استعجالہم بالخیر، یعنی جس طرح خیر میں لوگ جلدی چاہتے ہیں، اللہ اگر شر میں بھی اسی طرح ان کے لیے فراہم کرے، لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ جو ہماری لقاء پر یعنی آخرت پر اور دین کے راہ پر اور دین کے اس بتائی ہوئے ہدایت پر ایمان نہیں رکھتے،
لا یرجون، کوئی امید اعتقاد نہیں رکھتے، ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانہم یعمہون، ان کو ہم اسی سرگردانی اور حیرت میں ساری زندگی اسی طغیان کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، نظر و چھوڑ دیتے ہیں۔ یمدہم، اب وانا واضح ہو گیا اس کا قرآن کریم نے، یعنی ہم ان کو جس نظام میں انہوں نے قدم رکھا ہے، الہی نظام میں، جس حصے میں، جس کشتی میں قدم رکھا ہے، وہیں پہ خدا اسی کے سپرد کر دیتا ہے، اور وہ نظام ان کو لے جاتا ہے وہاں جس کا انجام آخر جہنم ہے۔ اور اس طرح کی متعدد آیات ہیں جو انسان کو یہ رہنمائی کرتی ہیں۔ سورہ نمل میں ہے ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، جو مومن نہیں، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے لیے ہم یہی دنیا مزین کر دیتے ہیں۔ ہم مزین کر دیتے ہیں، یعنی یہ طغیان، بے بصیرتی، ان کو یہ دنیا مزین نظر آتی ہے۔ ان کو جب بصیرت ختم ہو جائے تو انسان کو یہ دنیا بڑی خوبصورت نظر آتی ہے، پھر اس کے اندر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے۔ اور زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، یہ اسی بے بصیرتی میں، اسی سرگردانی میں، حیرت میں، نافہمی میں آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ساری زندگی اسی میں گزار دیتے ہیں۔ خوب، ان آیات کریمہ میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یہ ایک سماجی کیفیت ذکر کی ہے، اور ان کی نفسیاتی کیفیت اور ان کا انجام بھی ذکر فرما دیا ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اب اس پورے مجموعے ان آیات کی جو منافقین کے متعلق ذکر کی ہیں متعدد صفات، ان کی ایک جم بندی ہے، ان کے آخر میں ایک تلخیص ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ اب یہاں پر ان کی ساری زندگی کا ایک نچوڑ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ طرز زندگی ایک تجارت ہے، اور وہ تجارت جو خسارے والی تجارت ہے، ہدایت کے بغیر ہے۔ یہ خسارے والی زندگی انسان گزارتا ہے۔ اسے بعد میں بیان کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔